نیوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں شمس کنول۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پارا چنار ایک بار پھر دہشت گردی کے نشانے پر آ گیا۔ شہر میں ہونے والے ہم دھماکے میں 22 افراد شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم کی جانب سے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر سابق وزیر پیٹرولیم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم کو رہا کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری کا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت پر رہائی پر خوشی کا اظہار اور کہا کہ 19 ماہ تک تخت رائیونڈ کے قیدی رہنے والے ڈاکٹر عاصم نے انتہائی بہادری سے قید کاٹی۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے تخت رائیونڈ کی قید ذہنی اور جسمانی صعوبتیں برداشت کی۔ صدر ممنون حسین نے فوجی عدالتوں میں 2 سال کی توسیع کے بل پر دستخط کر دیے۔ 28ویں آئینی ترمیم کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کا درجہ مل گیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 1 روپے اضافہ کر دیا۔ رات 12 بجے سے پیٹرول 74 روپے فی لیٹر دستیاب ہوگا۔ مردم شماری کے پہلے فیز کے دوسرے مرحلے کا آج سے آغاز ہوگا۔ ابتدائی 3 دن میں رہ جانے والے بلاک کی خانہ و مردم شماری ہوگی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل ایمان نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ مادر وطن اور خطے کے دہشت گردی کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ سندھ اسمبلی میں باغ ابن قاسم کو بحریہ ٹاؤن کو سپرد کرنے پر اپوزیشن احتجاج۔ وزیر بلدیاتی جام خان شورو نے کہا ہے کہ پارک بنانا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہیوی ٹریفک سے بھی دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے۔ 15 ماہ سے 250 افراد کو ٹریفک حادثے میں مار دیا گیا۔ کراچی میں پولیس نے جماعت اسلامی کراچی کے مرکزی ادارہ نور حق کو گھیرے میں لے لیا۔ پرویز مشرف غداری کیس میں جائیداد ضبط کرنے سے متعلق خصوصی عدالت نے فریقین سے معاونت طلب کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد سے متعلق کیس میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ گستاخانہ مواد کی تشہیر کے گناہ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر حکومت ہم سے اتفاق کے باوجود اپوزیشن کے دباؤ میں آ گئی، قانون امتیازی ہونے پر حمایت نہیں کی۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات کے دوران نقل کی روک تھام کے انتظامات کی کلید کھل گئی۔ آج بھی شکارپور اور سکھر کے بعض مراکز میں نقل کی مدد سے پرچے حل کیے جاتے رہے۔ ISPR نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے خطرناک دہشت گرد محمود الحسن عرف خواجہ مدنی اور اس کے ساتھی کو ہلاک کر دیا۔ Come on, man. It's a big roll. Oh my God, who shot him? ایکشن سے بھرپور ہالی ووڈ فلم فری فائر کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ کرائم مزاح اور ایکشن دیکھنے کے لیے آپ کو اگلے مہینے کی 21 تاریخ تک انتظار کرنا ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے ڈاکٹر عاصم حسین کی ضمانت پر رہائی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ 19 ماہ تک تخت رائیونڈ کے قیدی رہنے والے ڈاکٹر عاصم حسین نے انتہائی بہادری سے قید کاٹی۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے تخت رائیونڈ کی قید ذہنی اور جسمانی صعوبتیں برداشت کی۔ جھوٹے اور خود ساختہ مقدمات ڈاکٹر عاصم حسین کو توڑ نہ سکے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے انتہائی کمزور صحت کے باوجود انتہائی مشکل حالات کو خندہ پیشانی سے سامنا کیا۔ وفاقی حکومت کی انتقامی کارروائیاں PPP رہنماؤں اور کارکنان کو خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ پارا چنار ایک بار پھر دہشت گردی کے نشانے پر آ گیا۔ شہر میں ہونے والے بم دھماکے میں 22 افراد شہید اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق نور مارکیٹ میں بم دھماکہ کار سے کیا گیا۔ دھماکے کے بعد گاڑی کے ٹکڑے دور دور جا گرے، جبکہ متعدد دکانوں اور وہاں کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک فوج کے اہلکاروں سمیت سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ISPR کے مطابق دھماکے کے زخمیوں کو نکالنے کے لیے آرمی ایویکویشن یونٹ سے تعلق رکھنے والے ہیلی کاپٹر جائے واقعہ پر بھیجے گئے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق دھماکے کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور تمام طبی مراکز پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں خاندان اور 2 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں میں 10 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پارا چنار دھماکے کے بعد پشاور کے حیات الآباد میڈیکل کمپلیکس اور لیڈی ریڈنگ اسپتال میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر
پیرامیڈکس، نرسز اور دیگر متعلقہ اسٹاف کو طلب کر لیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے غمزدہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا ہر قیمت پر مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے پارا چنار بم دھماکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ابتدائی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ رواں سال جنوری میں پارا چنار کی سبزی منڈی میں ہونے والے دھماکے میں 21 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر سابق وزیر پیٹرولیم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عاصم حسین کو رہا کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کو بختر بند گاڑی میں جناح ہسپتال سے کلفٹن میں واقع ضیاء الدین ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پیپلز پارٹی رہنما کی رہائی تقریباً 19 ماہ بعد عمل میں آئی ہے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے 29 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 479 ارب روپے کی کرپشن کے 2 مقدمات میں 25-25 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کی تھی۔ احتساب عدالت میں ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف 462 ارب روپے کی کرپشن اور جام شورو جوائنٹ وینچر میں 17 ارب کی کرپشن کے 2 ریفرنس دائر تھے۔ 29 مارچ کو ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے دہشت گردوں کے علاج معالجے کے کیس میں ڈاکٹر عاصم حسین کی رہائی کے احکامات جاری کیے تھے، تاہم انہیں رہا اس لیے نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ کرپشن مقدمات میں ضمانت منظور ہونے پر بھی انہیں پاسپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا، جس پر ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ دہشت گردوں کا علاج کرانے کے مقدمے میں بھی ڈاکٹر عاصم کو پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا تھا اور عدالتی حکم پر پاسپورٹس انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرائے گئے، جبکہ ناظر ہائی کورٹ نے بھی دوسرے بینچ کے حکم پر پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ عدالتی حکم پر ترمیم کر کے ضمانتی مچلکوں کی تصدیق اور ریلیز آرڈر جاری کیا جائے، تاہم درخواست پر سماعت کرنے والے جسٹس فاروق شاہ نے ریمارکس دیے تھے کہ فیصلے میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس کے آگا کے تحریر کردہ فیصلے میں ایک کوما بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بعد ازاں سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم حسین کی پاسپورٹ جمع نہ کرانے پر درخواست مسترد کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھیج دیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آج ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈاکٹر عاصم حسین کے پاسپورٹ واپس کرنے کے احکامات جاری کیے، جس کے بعد ڈاکٹر عاصم کے پاسپورٹ ناظر ہائی کورٹ کے پاس جمع کرائے گئے اور قانونی تقاضے پورے کیے جانے کے بعد کرپشن مقدمات میں ڈاکٹر عاصم حسین کی رہائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان ادارہ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے خطرناک دہشت گرد محمود الحسن اور خواجہ مدنی اور اس کے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت ہونے والا آپریشن جنڈولا کے قریب کیا گیا۔ مارے جانے والوں کا تعلق TTP سچنا گروپ سے تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا، جن میں SMGs، ہینڈ گرینیڈز، رائفل اور اینٹی ٹینک مائنز شامل ہیں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 1 روپے اضافہ کر دیا۔ رات 12 بجے سے پیٹرول 74 روپے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پیٹرول پر 2 روپے 28 پیسے اور ڈیزل پر 2 روپے 40 پیسے اضافے کی تجویز تھی، مگر حکومت نے دونوں مصنوعات پر صرف 1 روپے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم اضافے کے سبب اپریل کے مہینے میں قومی خزانے پر 3 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، پیٹرول اور ڈیزل پر بھی کم سے کم اضافہ کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اضافے کے بعد پیٹرول 73 روپے کے بجائے 74 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل 82 روپے کی جگہ اب 83 روپے فی لیٹر کے حساب سے دستیاب ہوگا۔ مٹی کا تیل اپریل میں بھی 44 روپے فی لیٹر میں ہی فروخت کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع باغ ابن قاسم کو بحریہ ٹاؤن کو سپورٹ کرنے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا، جس پر وزیر بلدیات جام خان شورو نے کہا ہے کہ پارک بنانا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا نہیں۔ اسمبلی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ MKM نے شہر کے 300 پارکس پر قبضہ کیا، اب باغ ابن قاسم کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن اسمبلی فیصل سبزواری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پارک کا انتظام دینے سے پہلے اسے جان بوجھ کر تباہ کیا گیا۔
फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि कराची के बाग इब्न कासिम को बहरिया टाउन की इंतजामिया के हवाले करने से एहतजाज भी करेंगे। बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने कहा है कि जब तक स्टेक होल्डर्स राजी नहीं होंगे तो बाग इब्न कासिम का इंतजाम नहीं लेंगे। वो उसे कमर्शियल बना दूंगा पर बिल्कुल नहीं चलाएंगे। पार्क अवाम के लिए खुला रहेगा। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने फौजी अदालतों में 2 साल की तोसी के बिल पर दस्तखत कर दिए। इसके साथ 28वीं आईनी तरमीम को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा मिल गया। सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली और सेनेट के पास किए जाने वाले बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद 7 जनवरी 2017 से 2 बरस के लिए फौजी अदालतों को तोसी मिल गई है। सदर ममनून हुसैन ने इंक्वायरी बिल 2017 पर भी दस्तखत किए, जिसके बाद किसी भी मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जा सकेगा। उस हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी जाएगी। कानून के तहत कमीशन को दीवानी और फौजदारी मुकदमात की समाअत के इख्तियारात हासिल होंगे, जबकि हुकूमत इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को आम करने की पाबंद होगी। मर्दमशुमारी के पहले फेज के दूसरे मरहले का आज से आगाज हो गया। इब्तदाई 3 दिन में रह जाने वाले ब्लॉक्स की खाना और मर्दमशुमारी होगी। इदारा शुमारियात का कहना है कि दूसरा मरहला 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। पहले मरहले में मर्दमशुमारी का काम खुश असलूबी से मुकम्मल हो गया। पुरशुदा दस्तावेजात की वापसी का अमल शुरू हुआ है। इदारा शुमारियत के मुताबिक मर्दमशुमारी के 1/4 हिस्से पर काम मुकम्मल हो चुका है। अमला ने 15 मार्च से 28 मार्च तक 2017 तक अपना काम मुद्दत में मुकम्मल कर लिया। इस दौरान 40,226 ब्लॉकों में काम मुकम्मल किया गया। इदारा शुमारियत के मुताबिक मर्दमशुमारी के पहले मरहले में ब्लॉक्स की कुल तादाद 8,471 थी, 80,471 थी। बकिया 40,225 ब्लॉक में काम आज से शुरू हो गया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान नकल की रोकथाम के इंतजामात की किली खुल गई। आज भी शिकारपुर और सखर के बाद मराकज में नकल की मदद से पर्चे हल किए जाते रहे। सखर बोर्ड के सख्त 10वीं जमात फिजिक्स के पर्चे के दौरान गवर्नमेंट हाई स्कूल मेनारा रोड और गवर्नमेंट डबल सेक्शन हाई स्कूल मेराज कॉलोनी में खुले आम नकल की मदद से पर्चा हल किया जाता रहा। लाड़काना बोर्ड के तहत 10वीं जमात इस्लामियात के पर्चे के दौरान शिकारपुर गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल में नकल की मदद से पर्चे हल किया जाता रहा। हैदराबाद बोर्ड के तहत 10वीं जमात उर्दू और सिंधी के पर्चे लिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद से मुतालिक केस में मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस शौकत सदीकी की जानिब से तहरीरी किए गए फैसले में कहा गया कि FIA केस की तफ्तीश मेरिट पर करें। शवाहिद की बुनियाद पर पाकिस्तान छोड़ने वाले पांच ब्लॉगर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फैसले में कहा गया कि गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के गुनाह में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शवाहिद की बुनियाद पर पाकिस्तान छोड़ने वाले 5 ब्लॉगर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्लॉगर्स को पाकिस्तान लाना हो तो कानून के मुताबिक अमल किया जाए। अदालत ने वजारत दाखिला को मुकद्दस हस्तियों का तकद्दुस पामाल करने वाली NGOs के खिलाफ इक़दामात का भी हुक्म दिया है। अटॉर्नी जनरल के इस बयान को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया कि हुकूमत गुस्ताखी का झूठा इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। फजलुर रहमान ने कहा है कि वजीर आजम को 3 मरतबा दीनी जमातों का मुतफक्का बयानिया पेश कर चुका। वजीर आजम ला इल्म क्यों है? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जनरल राहिल की तैनाती पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाराचनार में दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने इस्तिफसार किया कि इमरान खान पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते तो उन्हें इज्तिमा में किस तरह दावत दें। कराची में पुलिस ने जमात इस्लामी कराची के मरकज इदारा नूर हक को घेरे में ले लिया। जमात इस्लामी के तर्जमान के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरने में शिरकत के लिए इदारा नूर हक से निकलने की तैयारी कर रहे थे कि पुलिस ने वहां की नाकाबंदी कर दी। तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक शारा फैसल नर्सरी पर धरने की तैयारी करने वाले मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने डॉक्टर फारूक समेत 3 कारकुनान को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इदारा नूर हक आने और जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए। पुलिस मोबाइल और वाटर टैंकर खड़े करके रोड ब्लॉक कर दिए। जमात इस्लामी के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए जेल वैन भी इदारा नूर हक पहुंचा दी गई। इससे कबल कराची में शारा फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से लगाए जाने वाले एहतजाजी कैंप को दिफा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत पुलिस की जानिब से
उखाड़ दिया गया। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म फ्री फायर का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। क्राइम, मिजाज और एक्शन देखने के लिए आपको अगले महीने की 21 तारीख तक इंतजार करना होगा। फिल्म की कहानी जराइम पेशा अफराद के दरमियान होने वाली एक मीटिंग के गिर्द घूमती है, जिसमें इख्तिलाफ की वजह से खून खराबा हो जाता है। बोस्टन के गोदाम में इन गैंग्स के दरमियान असले की डील किस तरह जंग में बदल गई, ये जानने के लिए आपको 21 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। बर्तानिया में ये फिल्म आज रिलीज की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए sinNewsOnline.com।